وقت کے دامن میں جس قدر گنجائش ہے اس کے مطابق میں بھی اپنی گفتگو کو اسی زاویے کے مطابق سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آغاز میں یہ بات تمہیدی طور پہ رکھنا چاہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کائنات میں جس کو بھی اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے، یا امام الانبیاء علیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر ایک محبت کا ناطہ ملتا ہے، جس کو جو بھی ملتا ہے، عزتیں، معیار، برتری، مقامات، ہمارا عقیدہ یہ ہے سب کچھ امام الانبیاء علیہ السلام کی وسیلے اور صدقے سے ملتا ہے۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ تو اسی طرح یہ جو منصب ولایت ہوتا ہے، چاہے وہ مقام قطبیت ہو، چاہے مقام غوثیت ہو، مقام اوتاد ہو، کچھ بھی ہو، جس کو اس منصب کے اوپر رسائی ملتی ہے وہ صدقہ مصطفیٰ ملتی ہے، وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی نسبت کے تصدق سے ملتی ہے۔ جامع کرامات اولیاء میں حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک معروف قول موجود ہے، فرماتے ہیں لم تکن الاقطاب اقطابا ولل اولیاء اولیاء ولل اوتاد اوتادا حتی یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کوئی کتب اتنی دیر تک مقام قطبیت پہ نہیں جاتا، کوئی ولی اتنی دیر تک مقام ولایت پہ نہیں آتا، کوئی غوث اتنی دیر تک مقام غوثیت پہ نہیں آتا، اور کوئی اوتاد اتنی دیر تک مقام اوتاد پہ نہیں آتا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کو معرفت مصطفیٰ نہ مل جائے۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ قول حضرت امام ابو القاسم الحوازن قشیری تصوف کی شور آفاق کتاب الرسالۃ القشیریہ فی علوم التصوف میں لاتے ہیں، فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ الطرق کلھا مسدودہ، رب ذوالجلال کی طرف رسائی کے جتنے بھی راستے ہیں، جتنے راستے، جتنی گلیاں ہیں، الطرق کلھا مسدودہ، وہ سارے راستے بند ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ تک رسائی کے سارے راستے بند ہیں۔ اب حضور پھر کسی نے رسائی لینی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا الا من اقتفى على اثر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے جو راستہ مدینے کو جاتا ہے، فقط ایک راستہ کھلا ہے، اس راستے پہ چلنے والے کو رسائی ملے گی رب ذوالجلال کی بارگاہ۔ بلکہ میرے امام کو کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تو رسائی کا جو راستہ ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کا تعلق ہے۔ تو جس ہستی کی ہم بات کرنے بیٹھے ہیں 28 واسطوں سے نسبی تعلق حضرت فاروق اعظم سے جڑ جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ جو سلاسل طریقت ہیں، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں، یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ان کا مشرب اور ان کا مطمع نظر الگ الگ ہو، ایسا نہیں، جتنے بھی راستے ہیں، ہاتھ آپ نے جس بزرگ کے دامن میں بھی دینا ہے، ان کے بزرگ کے ہاتھوں میں دینا ہے، تو وہ آپ کو مدینہ ہی لے کے جائیں گے۔ منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہوں یہ الگ بات ہے، منزل ایک ہے، ان تمام راستوں سے ہو کر ایک منزل پہ پہنچتے ہیں جو منزل اور مرکز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو یہ جو سلاسل طریقت ہیں ان میں سے جو سلسلہ نقشبندیہ ہے، اس سلسلے کا 21 واسطوں سے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کے دست اکبرست پر بیعت کرتے ہوئے آپ کو مصطفیٰ
کا قرب حاصل ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے آپ کے اپنے والد گرامی حضرت شیخ عبدالاحد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آپ کو سلسلہ چشتیہ میں یہ 27 واسطوں سے امام الانبیاء علیہ السلام کی سنگت اور قربت حاصل ہے۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت شاہ سکندر کیتلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے 25 واسطوں سے سلسلہ قادریہ میں بھی امام الانبیاء علیہ السلام کا قرب۔ تو آج آپ اس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہو جو قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، اور اپنی نسبتوں پر ناز کرتے ہیں، اپنی نسبتوں کے اوپر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ تعلق عطا کیے، لیکن ان تمام نسبتوں میں غلبہ اور فوقیت وہ سلسلہ نقشبندیہ کو حاصل۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، اس میں ہم لمبی چوڑی بات میں نہیں پڑھتے، سادہ سی وجہ یہ ہے یہ سلسلہ نقشبندیہ جڑتا جا کے اس ہستی کے ساتھ ہے کہ بعد از انبیاء جو سب سے بلند ہے، جس کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا جب سے یہ کائنات بنی ہے سورج کی آنکھ نے بھی ابو بکر سے اونچے مرتبے والا بندہ کوئی نہیں۔ کنز المال میں لو گزینا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لا رجع۔ فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر کل کائنات کے لوگوں کا ایمان رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو ان کا ایمان سب سے بڑھ جائے، سب سے فائق اور بلند ہو جائے۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام نے اس عظیم ہستی کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں رکھا ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ ایسی عظیم اور عالی مرتبت ہستی کی نسبت اور سنگت جو ہے وہ تمام نسبتوں سے فائق اور بلند ہے۔ پھر اگلی بات سمجھیے، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رحمت اللہ علیہ آپ کو زمانے کے اولیاء و اکابرین امت سلامی دیتے ہیں۔ یہ صرف آج سلامیاں نہیں دی جا رہی، یہ آج مجدد الفسانی کے مقام و مرتبہ کو سلیوٹ نہیں کیا جا رہا، امت کے اولیاء سلامی دیتے رہے ہیں۔ اولیاء و علماء و صلحاء و محدثین وہ سلامی پیش کرتے رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ ایک ایسی شخصیت جن کو خود مجدد کہا جاتا ہے، جو خود اس مقام اور مرتبے پر فائز ہیں کہ زمانے کے اندر جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام مجدد یہ حضرت شاہ ولی اللہ کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا مقام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اوحد زمان فرید عوام شریعت و طریقت میں راسخ۔ یہ مقام وہ بتا رہا ہے جس کا مقام اپنا بڑا بلند۔ اوحد زمان فرید عوام شریعت و طریقت میں راسخ معرفت و حقیقت کا کوہ بلند۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے محبت۔ اوحد زمان فرید عوام شریعت و طریقت میں راسخ معرفت و حقیقت کا کوہ بلند، ناصر سنت کامع بدعت اللہ کا روشن چراغ، جس کو اس لیے رکھا گیا تاکہ مومنین آ کر اس چراغ سے اجالا اپنے دامن میں سمیٹے۔ اور سیف مسلول کن کے لیے؟ مبتدعین اور کافروں کے لیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ننگی تلوار۔ یہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ پھر ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں حضرت مجدد پاک نے اپنے آپ کو کملی والے آقا کی تابعداری میں، فرما برداری میں، اتباع میں، حضور کی سنتوں کے ساتھ محبت میں اتنا رنگ دیا ہے، اتنا رنگ دیا ہے، اتنا رنگ دیا ہے۔ فرماتے ہیں اب حال یہ بن گیا ہے محبہ مؤمن تقی، محبہ مؤمن تقی و مبغضہ فاسق شقی۔ کملی والے آقا کی اتباع اور اطاعت کے اندر فرما برداری میں اتنا رکھ دیا ہے اپنے آپ کو، اب حال یہ بن گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو مجدد الفسانی سے محبت کرتا ہے، کسوٹی بن گئے ایمان کی۔ مومن وہ ہے جو مجدد پاک سے محبت کرتا ہے، اور جو آپ سے نفرت رکھتا ہے کہتے ہیں وہ فاسق اور بدبخت۔
جو ذات معیار ایمان بن جائے، معیار تقوی بن جائے، معیار عروج بن جائے، معیار امتحان بن جائے، وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی دیوان میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا جو سر ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے۔ جے تو مل پوے تے میں لکھ دیاں، جے تو نہ ملے تے میں ککھ دیاں، پر دل وچ اڈیکاں رکھ دیاں، کدے لے نہ مانی وسار۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اور فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ کس کا بندہ ہوں، یہ دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ تو کہتے ہیں میں نے خواب میں امام الانبیاء علیہ السلام کا دیدار کیا، حال یہ ہے کہ میرا جو سر ہے وہ حضور کی گود میں، جب آپ سانس لیتے ہیں تو حرارت مجھے پہنچتی ہے۔ کیسے خوش وقت لوگ ہیں۔ کہتے ہیں اس حالت میں میں نے ایک سوال کیا، میں نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ شیخ احمد فاروقی سرندی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کسی کے مقام پر مہر کوئی لگا دے، کوئی زمانے کا ولی لگا دے، قطب لگا دے، غوث لگا دے، بڑی اٹھان کی بات ہے، لیکن جس کے مقام پر مہر خود نبیوں کے تاجدار لگا دے، جس کے منصب پر اور مقام اور مرتبے پر مہر کملی والے آقا لگا دے، اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ شیخ احمد فاروقی سرندی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب جملہ سنیے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل عیشا در امت من دیگر کیس۔ اب اس بات کی لذت لیجئے، عرض کی گئی کہ حضور بتائیے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ مرزا مظہر تو پوچھتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھے تو یہ بتا ان جیسا میری امت میں دوسرا کون ہے؟ ان جیسا دوسرا کون ہے؟ یہ شیخ احمد فاروقی سرندی رحمت اللہ تعالی کی ذات ہے، جن کو امام الانبیاء علیہ السلام یہ منصب عطا کرتا۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے ایک اور سوال کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ ان کے مکتوبات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے مکتوبات کا پوچھا تو کملی والے آقا تو جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، کہیں گے حشر میں دیوانے مجھ سے یوں سرور ذرا مداد سنانا حضور جانتے ہیں۔ اب کملی والے آقا سے کیا چھپا ہوا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں، لیکن پھر آپ پوچھتے ہیں، یہ بھی بات محبت کی ہوتی ہے، جانتے ہوئے بھی آپ پوچھیں ان کی بات تو سناؤ، ان کی بات تو سناؤ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ذرا ان کی مکتوبات پڑھ کے سناؤ وہ کیا ہیں؟ کہتے ایک جملہ میرے ذہن میں تھا رب کی ذات کے بارے میں کہ انہو تعالی ورال ورا ورال ورا ورال ورا، کہ رب ذوالجلال کی ذات وراء الورا ہے، وراء الورا۔ کہتے میں نے یہ جملہ جب پڑھا تو امام الانبیاء علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ایک بار اور پڑھ کے سنانا، ایک بار اور پڑھ کے سناؤ۔ کہتے میں نے پھر پڑھا، کملی والے آقا فرماتے پھر پڑھ کے سنا۔ یہ مکتوبات مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی۔ اور پھر چونکہ وقت میرے لیے مختصر بچا ہے، اب میں اس بات کو سمیٹوں گا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کے مکتوبات، جیسے پہلے شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ عالیہ وہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اس پرفتن دور کے اندر مکتوبات مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کو تھام لینا یہ ایمان کی بقا کی علامت ہے، یہ ایمان کی بقا کی علامت ہے۔ اگر مکتوبات مجدد الفسانی کو تھاما جائے، کون سا پہلو ہے جس پہ مجدد الفسانی کلام نہیں کر دے؟ فتنے آپ اٹھ رہے ہیں، مجدد الفسانی نے پہلے ان کا حل بتا دیا۔ اصلاح عقیدہ کی بات کریں تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں سعادت و نجابت از تصحیح عقائد بموجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت۔
कहते कामयाबियों का मरानी अगर लेना चाहते हो अपना अकीदा ठीक करो। मुजद्दिद पाक फरमाते तो अकीदा किसका, जहां से मर्जी पकड़ टकड़ के जोड़ा जाए, सोशल मीडिया से ले लिया जाए। आज सोशल मीडिया पे भी अकायद बंट रहे हैं और अलग अलग नजरियात उम्मत को दिए जा रहे हैं, और ये नारा भी लगाया जा रहा है कि ना मैं वापी ना मैं बापी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। यहाँ तो मैं बड़ी अजीब बात, ये अजीब एक नारा है। इस पे एक बात अर्ज करूंगा, जो ये कहता है कि मैं वापी भी नहीं बापी भी नहीं और मुस्लिम इल्मी किताबी हूँ, बापों को अलग करके मैं सिर्फ किताबी हूँ। मैंने कहा वो किताब तो दिखा जो बाबे के बगैर है। तू कौन सा मुसलमान है? मैं मुस्लिम इल्मी किताबी, वो किताब तो दिखा मुझे जो किसी बाबे के बगैर हो। और ये फलसफा तुम्हारा तो रब ने खुद रद्द कर दिया है। रब्बे जुल जलाल ने जो किताबें नाज़िल की वो कितनी है? किताबें 4, सहाइफ 100, कुल 104। और उसको समझाने के लिए जो अफराद भेजे 1,24,000 कमो बेच। बता तू किताबों की जरूरत क्या है कि बापों की जरूरत ज्यादा है? बस जरूरत किताबों की ज्यादा है कि बापों की ज्यादा है? ये फलसफा तुझे समझ में आ गया। रब्बे जुल जलाल तो 104 कुतुबों से आए, लेकिन अंबिया और रसूल 1,24,000 कमो बेश, ये बताने के लिए कि किताब किसी बुजुर्ग के बगैर कुछ भी नहीं। पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, मौलवी भी होना चाहिए जो उसको सिखाए। सुनो मुजद्दिद पाक, और आप घबराया ना करें, ये बात याद रखा कर, हम जिन बुजुर्गों की बात करते हैं ना वो बात सीना तान के किया करें। हम उनके लड़ लगे हुए हैं, हमारा ताल्लुक उनके साथ है जिन्होंने इतना काम किया है दीन का कि आज भी दुनिया उनको सलामी देती हुई नजर आती है। मुजद्दिद बसानी अकीदे की बात करते हैं, बात सुनिए अकीदे की। आप फरमाते हैं सादत व नजाबत अस्तसीह अकायद बमुजबे आराए फिरक़े नाजिया अहले सुन्नत व जमात। कहते कामयाबी और कामरादी मिलती है अकीदा ठीक होने से। तो अकीदा कहां से लिया जाए? कहते बमुजबे आराए फिरक़े नाजिया अहले सुन्नत व जमात। अकीदा वो लेना है जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। फिर अगली बात करते हैं, कहते खुब से एतकाद बमुखालिफे मोतक़िदात अहले सुन्नत व जमात सब में कातिल। कहते जो इस अकीदे से हट गया, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से हट गया और कोई और रास्ता इख्तियार कर लिया, मुजद्दिद पाक फरमाते हैं उसने जहरे कातिल खा लिया। लोग कहते हैं मैं तो सबकी सुन लेता हूँ, मैं तो सबकी सुन लेता हूँ, बातें तो ठीक करते हैं, अल्लाह रसूल की बात सुनाते। मुजद्दिद पाक फरमाते जो इस नजरिए से हट गया, जो इस अकीदे से हट गया, उसने जहरे कातिल अपने अंदर उतार लिया। और जहरे कातिल क्या है? कहते बमौते आबदी व अज़ाबे सरमदी व रसानत। जिसके अंदर ये जहर उतर गया ना, वो हमेशा की मौत मर जाएगा और हमेशा हमेशा जहन्नुम में जलेगा। इसलिए अपने अकीदे में बिगाड़ पैदा ना किया जाए। तो कहते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, आपके तो अल्लाह ताला पकड़ेगा, अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा, रब तो बड़ा मेहरबान है। मुजद्दिद पाक इस सवाल का जवाब देते, कहते मुदाहिनत व मुसाहलत दर अमल उबीद मगफिरत दारत। कहते अमल में अगर सुस्ती कोताही हो जाए रब मेहरबान है, अमल में सुस्ती और कोताही हो जाए रब मेहरबान है। लेकिन सुनो अकीदे की कोताहियां रब माफ नहीं करता, अकीदे की कोताही रब माफ नहीं करता। इसलिए अपना अकीदा बचाओ, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। और फिर इसी तरह थोड़ा बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैं इस बात से शनासा नहीं हूं कि शायद मेरी गुफ्तगू का वक्त जो है वो अभी वक्त बाकी है। बहरहाल मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फिर अकीदे की बात एक और करते हैं। यहाँ आपने अकीदे की बात समझाई, फिर आप एक और मकाम पर अपने मकतूबात के अंदर आप फरमाते हैं खैले जाहले बायद, कहते उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। हुजूर किससे बड़ा? फरमाया जो ये कहे कि हजरत अली से मोहब्बत या अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात, एक बड़े तरीके से आप हकायक की तरफ ले जाते हैं। कहते जो ये कहे कि हजरत अली की मोहब्बत हमारा तरीका नहीं है, बल्कि जो अली की बात करे वो उसको किसी और के साथ जोड़ दे,
وہ اس کو کسی اور ٹولے کے ساتھ جوڑ دے. فرمایا جو یہ کہے کہ محبت امیر مخصوص برافضہ دارت، کہ محبت امیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روافض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جہاں پہ مکتوبات کے اندر مجدد پاک امیر کا لفظ بولتے ہیں مراد حضرت علی ہوتی ہے رضی اللہ. کہتے جو یہ کہے کہ محبت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ روافض کے ساتھ مخصوص ہے، فرمایا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. پھر اگلی بات کرتے ہیں، کہتے حب علی حب امیر رفس نیز. کہتے علی المرتضیٰ کی محبت رفس نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت یہ رفس نہیں ہے. از کی حضور پہ رفس کیا ہے؟ فرمایا تبری از خلفائے ثلاثہ. علی کی محبت رفس نہیں ہے. حضرت پہ رفس کیا ہے؟ فرمایا حب علی رفس نہیں، حب بغض ثلاثہ رفس ہے. حب علی رفس نہیں، بغض خلفائے ثلاثہ رفس ہے. کوئی علی سے محبت کی بات کر رہا ہو تو راضی نہ کہو، یہ دیکھو ثلاثہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ حضرت علی کی محبت میں اتنا بڑھ جائے کہ کہہ دے کہ صدیق اکبر سے مقام بھی اونچا ہے. مجدد الفسانی شان بھی سمجھاتے ہیں لیکن درجہ بھی بتاتے ہیں. اتنا سونا امام کہاں سے، اتنے پیارے سچے سچے عقیدے والا مقام بھی بتاتے ہیں، پھر اس کے درجے کا تعین بھی کرتے ہیں. فرماتے کسے کہ حضرت امیر را افضل از حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما گوید از جرگئے مسلک اہل سنت می برایت. فرماتے جس نے یہ کہا حضرت علی کی شان حضرت صدیق اکبر سے اونچی ہے، فرمایا اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اہل سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تم محبت اہل بیت کی بات بھی کرو لیکن محبت صحابہ بھی ساتھ رکھو. پھر اہل بیت کا تعین بھی آپ کرتے ہیں کہ کوئی اہل بیت کے اندر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی میں تو بس 5 تن پاک سے پیار کرتا ہوں. کوئی شک نہیں، پیار کرنا چاہیے، 5 تن پاک کی محبت ہونی چاہیے. لیکن اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ہے؟ مجدد پاک فرماتے میرا طریقہ تھا میں اہل ابا کے لیے، اہل ابا کے لیے جن کو امام الانبیاء علیہ السلام نے چادر کے نیچے لیا. لما نزلت هذه الايه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت فدعا رسول الله فاطمه وحسنا وحسينا فجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره فجل له بكساء وقال اللهم هؤلاء اهل بیتی. کہتے جب یہ آیت تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کملی والے آقا نے سیدہ کائنات کو بلایا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، امام حسین کو بلایا، چادر کے اندر سمیٹا. حضرت علی پیچھے تو ان کو بھی چادر میں لیا، پھر لے کے کہا مولا یہ میری اہل بیت ہیں. بعد میں سے یہ سمجھا کہ اہل بیت صرف یہی ہیں، اور جو اولین درجے پہ اہل بیت میں تھے ان کو خارج سمجھا. جن سے اہل بیت ہے، سادہ لفظوں میں ماں کو اہل بیت میں نہ رکھو بیٹوں کو رکھو، ماں کو اہل بیت میں نہ رکھو بیٹوں پہ اور بیٹیوں کو رکھو. یہ کیا وتیرہ ہے؟ مجدد پاک فرماتے میرا طریقہ تھا کہ میں چادر والوں کے لیے ختم دلاتا تھا. اس کا مطلب ہے ختم دلانا بھی مجدد پاک کی سنت ہے. اور کھانا پکا کے آگے رکھ کے، کھانا پکا کے آگے رکھ، اس کا مطلب یہ طریقہ بھی مجدد پاک نے دیا. کہتے میں ختم دلاتا تھا، ان کے لیے دعا کرتا، ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتا. ایک رات خواب میں مجھے کملی والے آقا کا دیدار ہوا، امام الانبیاء علیہ السلام کا دیدار ہوا. تو کہتے کملی والے آقا نے مجھ سے رخ زیبا پھیر لیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے رخ زیبا مجھ سے پھیر لیا. میں نے عرض کی حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنیے. آپ نے فرمایا من طعام در حجرہ عائشہ میں کرے. فرمائے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں. آئے ہائے یا رسول اللہ حق چاریا یا اولین درجے سب سے پہلے ازواج مطہرات تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ
امام مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ گر بتاتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت بھی یوں رکھو، یعنی ایک طرف جھکاؤ نہ کرو، بلکہ محبت کو یوں رکھو کہ تمہاری محبت میں حب صحابہ بھی نظر آئے، حب اہل بیت بھی نظر آئے۔ اور پھر احباب ذی وقار مجدد پاک رحمت اللہ تعالی کے مکتوبات میں تو اور بہت سی اس طرح عقائد پہ باتیں موجود ہیں، لیکن مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی وہ ہستی ہیں جب ضرورت پڑی دین کو، جب ضرورت پڑی دین کو مجدد الفسانی نے پھر پہرا دے کے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، پتہ چلا اقبال بھی سننی ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا مجھ کو فقر ہو۔ پتہ چلا اقبال کو یہ بھی پتہ ہے قبروں والوں سے مانگو تو دیتے بھی ہیں، کی عرض یہ میں نے کہ عطا مجھ کو فقر ہو، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار۔ کہتے ہیں حضور سرکار آپ کے دربار میں آیا ہوں، کچھ مجھ کو بھی فقر دے دو، کچھ مجھ کو بھی فقر دے دو، آنکھیں بینا ہیں پر بیدار نہیں ہیں۔ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کی نظریات میں یہ بات شامل ہے کہ مجدد پاک کی بارگاہ میں حضوری۔ بلکہ ایک بات اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں، جرمن کا مفکر تھا نیٹشے، اپنے تئیں ہاتھ پیر مارتا رہا رب ذوالجلال کے قرب کے لیے، تو اسی قرب کو پانے کے لیے اپنے تئیں جو ہے ہاتھ پیر مارے نا، علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ لا تک پہنچ گیا پر الا اللہ تک نہیں پہنچا۔ کیوں بلا؟ ہاتھ پیر اپنے تئیں مارے تھے، لا تک پہنچ گیا پر الا اللہ تک نہیں پہنچا۔ تو علامہ اقبال پھر پہلے اپنی بات کرتے ہیں، بال جبریل فرماتے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال نے دعویٰ اپنی ذات کے بلبوتے پہ نہیں کیا، یاد رکھو، صرف اس بات پہ کیا اقبال نے کہ میں بھی مجدی ہوں۔ یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہو، جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، تو کملی والے آقا کے پیار کا عالم کیا ہو۔ تو خاتم اقبال نے اپنی ذات کے بلبوتے پہ دعویٰ نہیں کیا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات سمجھے، علامہ اقبال نے کہا اقبال اس کو سمجھاتا، یعنی اس کو بتا دیتا یہ رستہ جاتا ہے، یہ رستہ جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہتے کاش بودے در زمانے احمد، اقبال تو اس کو رستہ بتاتا یہ رستہ جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں اگر وہ مجدد پاک کے دور میں ہوتا نا، اگر وہ مجدد پاک کے دور میں ہوتا تو اقبال تو اس کو راستہ بتا رہا تھا، مجدد پاک ہاتھ پکڑ کے چھوڑ کے آتے، ہاتھ پکڑ کے خود چھوڑ کے آتے۔ یہ مجدد پاک کی شان۔ اور یہاں علامہ اقبال نے یہ بھی بات سمجھا دی کہ جو اپنے تائیں ہے ہاتھ پیر مارتے وہ بھٹک جاتا ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں کسی مرد کلندر کا دامن ہو، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ۔ اور علامہ اقبال ایک لمبا قصیدہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت بیت جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ مجھے روکے گا تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور پھر کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ یہ مجدد پاک رحمت اللہ تعالی کی محبت سے فیض سمیٹنے والا اقبال ہے، تو یہ اقبال کا رنگ ہے تو مجدد پاک کا رنگ کیا ہو؟
تو احباب ذی وقار بات یہ عرض کر رہا تھا، جہاں ضرورت پڑی وہیں پہ مجدد پاک علیہ رحمہ نے کام کیا۔ سب سے پہلے ویسے تو اکبر بادشاہ کے خلاف جو آپ کا کارنامہ ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، پھر بادشاہ کے بیٹے جہانگیر نے گردن جھکانے کی کوشش کی، بڑے بڑے مضبوط پہلوان لگائے گئے کہ گردن میں غم پیدا کرو، لیکن لگ گئے سارے پر غم پیدا کر نہیں سکے۔ اور مجدد پاک نے یہی کہا، ایک ہی کعبہ میرا ہے، ایک ہی کعبہ میرا ہے، ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے۔ اس دور میں ملا مبارک اور فیضی اس طرح کے لوگوں نے جب منصب نبوت پر اٹیک کیا، مجدد پاک نے پوری کتاب لکھ دی اثبات النبوہ۔ خراسان کے روافظ نے جب صحابہ کرام کی شان کے خلاف باتیں کی، تبرات کیا صحابہ کرام کی ذات پر، تو علماء ماوراء النہر نے جواب بھی دیا، لیکن انہوں نے اس کا جواب بھی لکھ دیا روافظ نے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر جواب مجدد پاک نے دیا، رد روافظ کے نام سے رسالہ لکھا مجدد پاک نے۔ کہتے جب رسالہ لکھا تو پھر کسی کا جواب نہیں آیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی یہ بات کر کے سمجھاتے ہیں کہ مجدد پاک نے جو روافظ کے خلاف کام کیا ہے وہ علماء امت اور امت مسلمہ کی گردنوں کے اوپر احسان ہے، یہ مجدد پاک کا احسان ہے جو انہوں نے کام کیا۔ اور پھر اسی طرح جب مریدین اور سالکین کو ضرورت پڑی اصلاح کی، رشد و ہدایت کی، تو آپ نے جو ہے وہ علوم دنیا کے نام سے کلام کر دیا، پھر آپ نے مبدأ و معاد کے نام سے کلام کر دیا۔ اس طرح آپ نے بہت سی کتب بھی تصنیف کی، جن میں سے شورى آفاق آپ کی مکتوبات امام ربانی، جس کے اندر ہر قسم کے آپ نے مسائل، عقائد، نظریات، اخلاقیات، تہذیبی، ثقافتی، تمدنی ہر قسم کے معاملات کا حل کیا۔ اور احباب ذی وقار آخر پہ مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات سنا کے آپ کو آپ کی سنت سے محبت تھی، بس بات سمیٹ گئی۔ مجدد پاک مسجد میں داخل ہونے لگے، یہ تو عقائد و نظریات کی ہم باتیں کر رہے تھے، عمل کے اندر کتنی پختگی۔ مسجد میں داخل ہونے لگے تو سہون قدم مبارک جو ہے وہ دائیں کی بجائے بایاں رکھا گیا، تو مجدد پاک ادھر بیٹھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کیوں روتے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے لوگ اپنا پیر کہتے ہیں، مجھے لوگ اپنا پیر کہتے ہیں، کہتے اگر راہبر سے سنتیں چھوٹ گئی تو پیچھے چلنے والوں کا کیا بنے گا؟ یہ منشور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں جو بندہ منصب طریقت پہ بیٹھا ہو، لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا کام کرنے والا ہو، کہتے ہیں اگر وہ مصطفیٰ کی سنتوں کا تارک ہو، اگر امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے چلنے والا ہو، خواجہ معصوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس بندے کے پاس نہ بیٹھو، کہتے لیکن میرا احتیاطی مشورہ یہ ہے اس شہر میں بھی نہ رہو جہاں وہ بندہ رہتا ہے۔ کیوں بلا محمد عربی کا ابروئے ہر دو سراس، کسے کے خاک درش نیست خاک بر سرے ہو۔ کہتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کل کائنات کی عزتیں، جو مصطفیٰ کے در کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پہ خاک پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ وما توفیقی اللہ۔